تو پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اسپیچز سے. شکیل چودھری ہمارے پہلے اسپیکر ہوں گے. یہ رائٹر بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں اور لنگوسٹک ماہر بھی ہیں. تو یہ میڈیا ایتھکس پر اسپیچ کریں گے. میں دعوت دوں گا شکیل چودھری کو. السلام علیکم. کوشش کروں گا جی کہ 7 منٹ میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ملک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. تو میں اردو پریس, خاص طور پہ اردو میڈیا کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں. خاکوانی صاحب موجود ہیں, اکمل گھمن صاحب موجود ہیں جنہوں نے میڈیا پر بڑا کام کیا ہے. تو آئی ہوپ دے کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ ہمارے نظام تعلیم میں چونکہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جن میں صحافی بھی شامل ہیں اس اصطلاح سے واقفیت تک نہیں رکھتے. اس کے بعد فیکٹ چیکنگ یعنی حقائق کی چھان بین کا نمبر آتا ہے. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ٹائم میگزین نے 1920 کے اشرے میں متعارف کروایا تھا, لیکن ہمارے صحافتی ادارے اب تک اس تصور سے ناآشنا ہیں. کرٹیکل تھنکنگ سکلز اور فیکٹ چیکنگ کی عدم موجودگی کے باعث ہماری صحافت اور خاص طور پر اردو اخبارات میں آبجیکٹیوٹی, فیئرنس اور ایکیوریسی جیسے صحافتی اصولوں کی دھجیاں باقاعدگی سے بکھیری جاتی ہیں. ان اصولوں کی جگہ جذباتیت, لفاظی اور نفرت نے لے لی ہے. سازشی مفروضوں یعنی کنسپریسی تھیریز اور پرسیکیوشن کمپلیکس پر انحصار بہت زیادہ ہے. اس کمپلیکس کے باعث ہم اپنی خود تنقیدی یعنی سیلف کرٹیسزم کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اور اکثر و بیشتر حالت انکار میں رہتے ہیں اور باہر والوں کو اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ان سب کمزوریوں کے باوجود ہمارے اکثر صحافیوں میں اپنی اخلاقی برتری کا زوم یعنی سیلف رائچسنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی صحافت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اس سے اردو کی آنکھ کے شہتیر اور تنکے والی مثل یاد آ جاتی ہے. اس سیلف رائچسنس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں. نوائے وقت نے 2010 میں لکھا کہ برطانوی اخبار گارڈین ایک انتہائی متعصب اخبار ہے. اب نوائے وقت کی متعصب سے پاک صحافت کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے. وہ لکھتے ہیں, یہ ان کے جنگ 2004 میں چھپا نوائے وقت کے سنڈے میگزین میں, کہ ہندوؤں کی شکل و صورت چونکہ انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے, اس لیے ہمارے نوجوان انہیں انسان ہی سمجھتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ جنہیں وہ محض پیکروں کے دھوکے میں انسان سمجھتے ہیں وہ در حقیقت کیسے کیسے خونخوار درندے, مہیب, ناہنگ یعنی خوفناک مگرمچھ اور اژدہے یا مکار لومڑیاں ہیں. اور یہ بات لکھی ہے لبرل قرآنک اسکالر جناب غلام احمد پرویز نے, جس کو نوائے وقت نے ریپروڈیوس کیا. اسی حوالے سے ایک دو اور باتیں. 4 اپریل 1971 کو پاکستان کے موقر ترین اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں جنرل یحییٰ خان کو مدبر سپاہی قرار دیا. فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہوئے اس نے عوامی لیگ کی ہٹ دھرمی اور ہٹیلی غیر معقولیت کی مذمت کی. اس وقت پاکستان کے سب اخبار اسی طرح کی زبان بول رہے تھے. اردو اخبارات میں جنرل نیازی کی تعریف میں نظمیں بھی شائع ہوا کرتی تھی. عبدالقادر حسن نے نوائے وقت ہی میں عربوں کو طنز کیا تھا کہ ان سے چھوٹا سا ملک اسرائیل نہیں سنبھالا جاتا, جبکہ ہم نے اتنے بڑے ملک بھارت کو قابو کیا ہوا ہے. اب وہ کبھی کبھی اس رویے پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. 2004 میں نیو یارک ٹائمز نے عراق کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے مبینہ ہتھیاروں کے حوالے سے اپنی رپورٹنگ پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ایسا کیوں ہے کہ ایک بھی پاکستانی اخبار نے 1971 میں جو انہوں نے رپورٹنگ کی اس پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا؟ اکانومسٹ کا شمار دنیا کے عمدہ ترین جرائد میں ہوتا ہے. ایم جے اکبر نے ڈان میں یہ لکھا کہ یہ انگریزی بولنے والی دنیا کا سب سے اچھا جریدہ ہے. تاہم پروفیسر اشفاق علی خان نے نوائے وقت میں اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی صہیونیت کا اہم ترین جریدہ قرار دیا, اور نوائے وقت نے اسے ادارتی طور پر 2011 میں اسے امریکی جریدہ قرار دیا, جبکہ یہ لندن سے چھپتا ہے اور 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. مشاہد حسین کی بات ایک بڑی مشہور ہوئی تھی جب وہ جرنلسٹ تھے کہ نہر سویز کے مشرق یعنی ایشیا میں سازشی مفروضے گھڑنے میں ہم سب سے آگے ہیں. اور خورشید ندیم صاحب جو میرے دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ مخالفین سازشیں کرتے ہیں لیکن اپنی ہر خرابی کا سبب خارج میں تلاش کرنا ایک نفسیاتی عارضہ ہے, اور بطور قوم ہم سب سے زیادہ اس کا شکار ہے.
اسی لیے ہمارے ایک سینئر کالم نویس نے لکھا کہ پاکستان بین الاقوامی سازشوں کا گڑھ ہے. ہمیں یہ جب وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں تو ہمیں ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس بات کی ایویڈنس کیا ہے اور یہ صورتحال کیوں ہے اور کب سے ہے. اگر ہم اپنے صحافیوں سے ان کے دعووں کے ثبوت مانگنا شروع کر دیں تو ہماری صحافت کافی بہتر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن کے کلچر کی بھی شدید ضرورت ہے. ہر شخص کو ہر موضوع پر کالم نہیں لکھنا چاہیے. جس طرح دیہاتی عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی، اسی طرح ہمارے اخبارات بھی ایک دوسرے کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ انتہائی بچگانہ رویہ ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اخباروں کی اشاعت کے اعداد و شمار اسٹیٹ سیکرٹ سمجھے جاتے ہیں. ABC کے پاس اخبارات کی سرکولیشن کے اعداد و شمار انتہائی مبالغہ آمیز ہوتے ہیں اور قابل اعتماد اعداد و شمار کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ان مشکلات کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ تمام اخبارات کی مجموعی اشاعت شاید 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تحصیل اور ضلع کی سطح پر موجود نمائندگان کو تنخواہ دینے کا رواج نہیں ہے. وہ تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. چند ماہ پہلے روزنامہ دنیا اسلام آباد کے ایک فوٹوگرافر کو اس کے دفتر کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں نے تمنچا دکھا کر اس کے کیمرے اور موبائل سے محروم کر دیا. چند دن بعد اخبار نے اسے نوٹس جاری کر دیا کہ اگر اس نے نیا کیمرہ نہ خریدا تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. یہاں یہ ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے ہیں. ایک اور تاریخی واقعہ، اپریل 49 میں نوائے وقت اور ڈان نے سول اینڈ ملٹری گزٹ کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ایک شفاف مہم کا آغاز کیا. 6 مئی 1949 کو مغربی پاکستان کے 16 اخبارات نے ایک مشترکہ اداریہ شائع کیا جس میں غداری کا ارتکاب کرنے پر اس اخبار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا. گجراتی اخبار ملت کے فخر ماتری اور مشرقی پاکستان کے مدیران نے حب الوطنی کے نام پر کھیلے جانے والے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ اخبار 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ پھر کبھی سروائیو نہ کر سکا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض جیسا لبرل آدمی بھی اس کیمپین کا حصہ بن گیا. ہم ایک اور جو چیز جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا اب بھی اس نے کچھ خاص سبق نہیں سیکھا، وہ ہے ہندوستان کے قونصلیٹ افغانستان میں. ہندوستان کے افغانستان میں 4 قونصل خانے ہیں. یہ ہرات، مزار شریف، قندھار اور جلال آباد میں ہیں. یہ قونصل خانے 50 سال سے قائم ہیں. اب ہمارے کالم نویسوں اور صحافیوں کے دعوے ملاحظہ کیجئے. ہارون الرشید صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ بھارت کے 9 عدد قونصل خانے اور اتنے ہی فرنٹ آفیسز ہیں. رانا مبشر صاحب جب ATV پر تھے تو انہوں نے جاوید اختر کا انٹرویو کیا اور ان سے بار بار یہ سوال کیا کہ اگر ہندوستان کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں تو اس کے افغانستان میں 14 قونصل خانے کیوں ہیں. حال ہی میں فرزانہ چودھری نے اکرم ذکی صاحب کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ ہندوستان کے 34 قونصلیٹ جو ہیں وہ افغانستان میں کیوں ہیں. اکرم چودھری صاحب نے نوائے وقت میں لکھا کہ افغانستان یا منی بھارت، ہمارا افغانستان کو منی بھارت قرار دیا اور کہا کہ بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی، مگر آج کل افغانستان بھی منی بھارت بنا ہوا ہے جہاں انڈیا کے 22 قونصل خانے ہیں جو دن رات صبح شام پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک اور دعویٰ جو ریسنٹلی کیا گیا دنیا میں کہ جلال آباد میں واقع ہندوستانی قونصل خانہ نے باچا خان یونیورسٹی پر حملہ جو ہے مولوی فضل افغانستان میں باچا خان پہ جو حملہ ہوا، جلال آباد میں ہندوستان کے قونصل خانے نے مولوی فضل اللہ کے دستے راست کو 30 لاکھ ہندوستانی روپے دیے. ڈالر یا پاکستانی روپے نہیں بلکہ ہندوستانی روپے دیے. روزنامہ جسارت کا ایک حوالہ پیش کروں. 2004 میں ان کے جو سابق مدیر تھے مظفر اعجاز، انہوں نے لکھا کہ سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا ذمہ دار سرفروز خان ہیں اور ان کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفر، جنہوں نے بیلفر ڈکلیریشن دیا تھا، وہ نائجیریا میں اسرائیل قائم کرنا چاہتے تھے لیکن نون صاحب کی تجویز پر اس کا قیام فلسطین میں کیا گیا. زید حامد کے بھی کچھ دعوے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آخر ہمارے میڈیا میں ہی آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. زید حامد صاحب کہتے ہیں کہ حامد میر CIA کے کارندے ہیں اور یہ کہ اجمل قصاب ایک سکھ تھا جس کا اصل نام امر سنگھ تھا، اور انہوں نے 2014 میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان توڑنا چاہتی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جسے امریکہ اور ہندوستان مالی معاونت فراہم کرتے ہیں.
نصرت مرزا صاحب جو جنگ میں لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے بمبئی حملوں میں سہولت فراہم کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان گہری خلیج حائل کر دی ہے۔ ان کے مطابق جاپان اور پاکستان میں آنے والی حالیہ گزشتہ آفات کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ مجید نظامی صاحب ہمارے بڑے بزرگ صحافی تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایٹم بم کی صورت اختیار کر کے ہندوستان پر جا گریں۔ اسد اللہ غالب صاحب نے اس پر گرہ لگائی کہ مرشد نظامی کے اعلان پر میری بہنوں بشرا رحمان اور مہناز رفیع نے بھی پیشکش کی ہے کہ وہ بھی ایٹمی خودکش بمبار بننے کو تیار ہیں تاکہ دنیا کے اس حصے میں مستقل طور پر امن قائم ہو سکے۔ امن کا یہ تصور شاید صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں علیحدگی کی تحریکوں کے حوالے سے بھی ہمارے کالم نویس، کوئی کہتا ہے کہ 8 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 میں چل رہی ہیں، کوئی 14 میں کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ کالم نویس ہارون الرشید صاحب نے 28 نومبر 2015 کو نیا ٹی وی پر ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ہندوستان کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف 29 ریاستیں ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب کے بھی کچھ دعوے، اس سے پہلے بریگیڈیئر شمس الحق قاضی صاحب نے نوائے وقت میں یہ دعویٰ کیا 2006 میں، جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، کہ پاکستان میں امریکی اور بھارتی لابی برسر اقتدار ہے۔ 2000 اور یہ صاحب لکھتے ہیں کہ 1911 میں انگریزوں نے پہلی مرتبہ مردم شماری کی تو اس وقت کلکتہ سے پشاور تک شرح خواندگی 95% تھی۔ انگریز اس بر صغیر کو 10-15% خواندگی پر لے آیا۔ انہوں نے اس کالم میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے شاہی مسجد کے دورے کے دوران پرنس چارلس سے کہا تھا کہ 1757 سے پہلے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے، اور 1857 سے پہلے مسلمانوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کرتے تھے اور سب ادب سے رہتے تھے۔ ایک اور دعویٰ جو اکثر کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے صحافی صاحبان جو ہے وہ ریسرچ کرنے کی وہ تردد نہیں کرتے، تو ہمارے اخباروں میں ٹی وی پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں۔ OIC کے ارکان کی تعداد یقیناً 57 ہے، لیکن وہ سب اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ ان میں سے کم 10 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ یہ ملک ہیں بنین، کیمرون، آئیوری کوسٹ، گیبون، گنی بساؤ، گیانا، موزمبیک، سرینام، ٹوگو اور یوگنڈا۔ ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جس کی تقریباً 90% آبادی مسیحی ہے، اس کا نام گیبون ہے۔ یہ 1973 میں اس وقت OIC کا ممبر بنا جب اس کے حکمران البرٹ بانگو نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عمر بانگو رکھ لیا۔ انہوں نے 2009 میں وفات پائی، یعنی 40 سال حکومت کی۔ اب ان کا بیٹا علی بانگو حکمران ہے۔ تو مسلمانوں کی وہاں تعداد مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں 1% ہیں، کچھ کہتے ہیں 5% ہیں، کچھ 10% ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ دیر کے لیے وہاں آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں۔ ایک اور دعویٰ جو فضل حسین صاحب نے نوائے وقت میں کیا کہ اپنے ان مہروں کو جو کالا باغ ڈیم کے مخالف ہیں فعال رکھنے کے لیے بھارت ہر سال 10 ارب روپے خرچ کرتا ہے۔ فاروق چوہان صاحب جو گردش ایام کے عنوان سے جنگ میں کالم لکھتے ہیں، کالم کے آخر میں ان کا تعارف نہیں کروایا جاتا کہ وہ جماعت اسلامی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ اوریہ صاحب کی رائے میں ہندوستان سے امن اور دوستی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آخر میں لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں اور آج کل سینیٹر بھی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کچھ عرصہ پہلے کہ دہشت گردی کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کام کوئی مسلمان یا محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک کلمہ گو خدا کا خوف رکھنے والا پاکستانی معصوم لوگوں کی جانیں لے کر اپنے محبوب وطن اور اسلام کے قلعے پاکستان کو کمزور کیوں کرے گا۔ ان کے مطابق سوات آپریشن میں ہلاک ہونے والے چند غیر ملکیوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دہشت گرد غیر مسلم تھے۔ ایسے ہی لوگوں نے اب لاہور کی واردات کی ہے۔ ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ خودکش حملوں اور بے نظیر خودکش دھماکوں اور بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں۔ وہ یہ بھی ان کا دعویٰ کہ ہنری کسنجر نے محب وطن اور بے باک پاکستانی سیاسی قائد عبرتناک دھمکی جو دی تھی، اس کے بعد بھٹو صاحب جو تھے تختہ دار پر چلے گئے۔ امریکہ چاہتا تو وہ ایک عظیم اور بے گناہ پاکستانی کے عدالتی قتل کو روک سکتا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب نے 2004 میں نوائے وقت میں لکھا
کہ ایمن الظاہری کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایسے پراسرار بندوں کے احوال و مقامات ہم حشرات الارض سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. 2001 میں نوائے وقت میں جنرل صاحب کے یہ الفاظ چھپے کہ 11 ستمبر کو ہونے والی دہشت گردی ہندوؤں اور یہودیوں کی سازش تھی. ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ دوسری جنگ عظیم سے بڑا سانحہ ہے. جنرل پرویز مشرف کے اخلاص، دیانتدارانہ طرز عمل اور وطن سے کمیٹڈ پالیسیوں نے پاکستانی قوم کو اعصاب شکن صورتحال سے نکال دیا ہے. اب وہ PMLN کے سینیٹر ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر حسین پراچا نے لکھا نوائے وقت میں 2011 میں کہ کشمیر میں ہندوستان کے 12-13 لاکھ فوجی ہیں. حسین پراچا سے کہتے ہیں 12-13 لاکھ ہیں، جبکہ بھارت کی کل فوج کی کل تعداد 13,25,000 ہے. اور یہ صاحب نے 1-2 منٹ بس، انہوں نے مذہبی حوالوں سے لکھا ہے کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافے کا باعث بنا تو روز محشر انہی میں سے اٹھایا جائے گا. وہ شاید ہندوستانی مسلمانوں کی بات کر رہے تھے. ایک اور حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جس نے کافروں کے علاقے میں گھر تعمیر کیا اور ان کی مشابہت اختیار کی، روز محشر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. بر صغیر تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی، آج 20 کروڑ ہے. اللہ اس سرزمین پاکستان سے 20 کروڑ کو رزق دیتا ہے. بھارت میں رہ جانے والے 1.5 کروڑ مسلمان تھے، شاید انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان ہجرت کرنے پر اللہ انہیں رزق دے گا. آج وہ اسی ترک سنت کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ان کی کوئی حالت زار دیکھے تو صوفی کانفرنس پہ بھی انہوں نے کافی کرٹیسزم کی. ہندوستانی مسلمانوں کی جو تصویر کشی انہوں نے اس طرح سے کی، وہ کہتے ہیں جی دوسری جنگ عظیم سے پہلے یورپ کے مختلف شہروں میں ایک مخصوص قسم کی بستیاں ہوا کرتی تھیں جن کی بدبو دور سے محسوس ہوتی تھی، جہاں نہ صحت کی سہولتیں تھیں، نہ پانی، نہ بجلی. اسکول اور شفا خانے ان سے بہت دور تھے. وہاں ایک خاص مذہب، یہودیت نہیں انہوں نے لکھا، صرف خاص مذہب کے ماننے والوں کو زبردستی رکھا جاتا تھا. اب پوری دنیا میں ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایسی بستیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں مسلمان رہتے ہیں. 7 منٹ ہو گئے کہ نہیں آپ کو ابھی نہیں جانے دیں گے. اچھا ابھی شکیل صاحب سے ایک عدد سوال ضروری ہیں پلیز کیونکہ انہوں نے رائٹ ونگ کے خلاف پوری 4 شیٹ لگائی ہے. پلیز تو کوئی آڈینس میں سے ایک بندہ سوال کرے. معظم مائک لے کے کھڑا ہے، ہاتھ کھڑا کرے. ایک ہی بندہ سوال کر سکتا ہے. سوال اچھا ہونا زیادہ لگے کریں نہیں، پھر پورا دن ادھر گزر جائے گا. ایک بندہ سوال کرے اور ہاتھ کھڑا کیا معظم، اس نے پیچھے بھی ایک ادھر سے مطلب کمبائن کر لیں کوسچنز. ٹھیک. السلام علیکم. جی سر آپ کی اس بات سے اتفاق، پہلے نام سوراب نصیر. سوراب نصیر. سر آپ کی اس بات سے اتفاق کہ پاکستان میں جو میڈیا میں جو خبریں دی جاتی ہیں ان کو تحقیق کی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا اکثریت میں، لیکن آپ نے نیو یارک ٹائمز کا ایک حوالہ دیا کہ انہوں نے عراق پہ معافی مانگ لی. صحیح. سر اتنے لوگوں کی ہلاکت کے بعد معافی مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. اینی ادر کوسچن؟ اور پاکستان میں اگر اس کی بنیاد پہ کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. جی سوری ذوالفقار خان جی. اچھا آپ نے جو نقطے نکالے ہیں غالباً میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10-20 سال کے اندر کسی صحافی کا ایک آدھا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھا پوائنٹ؟ جی ہر صحافی کا کوئی نہ کوئی ایک آدھا پوائنٹ نکلا ہے، سامنے آئے ہیں. صحیح. I don't get that point. اور جی السلام علیکم، میرا تعلق لاہور سے ہے. سوال سر یہی ہے کہ آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ان سے کچھ پہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ ٹھیک آپ نے بات کی ہے، لیکن ایز اے معاشرہ جو ہم پاکستانی قوم ہیں وہ نہ پڑھتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں، اور جو آپ نے صورتحال بتائی وہی کم و بیش صورتحال قوم کی ہے. سوال یہ کہ آپ نے بہت سارے جرنلسٹ سے جو اختلاف کیا ہے وہ تو نظریات کی بیس پہ ہے، فیکٹس اینڈ فیگرس تو آلموسٹ سیم ہے. اور وہی جو بھائی نے بات کی ہے کہ جو اتنی دور صحافت میں ہر ایک صحافی کی ریسرچ ہوتی ہے اور غلطیاں خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں میڈیا ایتھکس اوبیسلی بہت خراب ہوگی نیوز پیپرز کی، لیکن تمام صحافیوں کو آپ نے تک مطلب رگڑا لگا دیا ہے. تو کون ایسے صحافی ہیں جو اسمر سے پاکستان میں بہت قابل جیسے کہیں کہ تعریف ہیں اور جن کو ہم پڑھا کریں بجائے کہ بھی ایسی غلط انفارمیشن نہ لیں ہم کسی سے بھی؟ السلام علیکم، میرا نام راجہ فیصل ہے. میں نے آپ نے بات کی کہ جو اسپائز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کنٹریز کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ، آپ نے اپنی اسپیچ میں بات کی تھی کہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اس طرح کے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ وہ پینیٹریٹڈ ہیں ہمارے پاکستان کے ان حالات میں.
تو اگر آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جو کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا ہے یا اس طرح کے پہلے بھی پکڑے جاتے رہے اور اب بھی پکڑے جاتے ہیں, آیا کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں؟ تھینک یو. Any more questions? بس میرے خیال میں اتنے سوال کافی. اچھا ایک اور لے. السلام علیکم جی, میرا نام ابو بکر صدیق ہے. سر آپ نے بہت سی ہمیں انفارمیشن شیئر کی, صحافیوں نے جو غلط فیکٹس بیان کیے, لیکن آپ ایک چیز بھول گئے, سوات کی ویڈیو. سوات کی ویڈیو, وہ جو ایک کوڑے پڑے تھے عورت کو اور پھر وہ غلط ثابت ہو گیا, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اوکے. السلام علیکم, میرا نام حمزہ صدیق ہے. دیکھیں, جیسے ثاقب ملک نے کہا کہ یہ پوری آرٹیکل جو تحریر آپ نے پڑھی ہے یہ تو رائٹ ونگ کے خلاف آپ نے صرف چارج شیٹ پیش کی ہے. تو نجم سیٹھی کی چڑیا کا آپ نے تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کہاں کہاں چگ رہی ہے جا کے. میرا نام نسیم کوثر ہے. میں آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ فیض احمد فیض جو تھے وہ لبرل نہیں تھے. اچھا چلے سر, پہلا سوال تھا کہ ایک غلطی پر ہاں نیو یارک ٹائمز نے یا سر, اخبار کا کام جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی لینا نہیں ہوتا. میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ نوائے وقت جو ہے وہ یا جنگ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں ملٹری ایکشن کو رکواتا. میرا مطلب یہ تھا کہ وہ رپورٹنگ اس کی فیئر کرتا, ایکوریٹلی کرتا. نیو یارک ٹائمز نے اس کی رپورٹنگ میں غلطی کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سوری جی ہم جنگ نہیں رکوا سکے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مس رپورٹنگ کی, اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اخبار جو ہے وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا. افیکٹ ہو بھلے ہو, لیکن نیوز پیپر کو ہم ڈیسیجن میکر نہ سمجھیں, یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا. دوسرا تھا کہ جی کیا سپائز نہیں ہوتے؟ سپائز ہوتے ہیں. میں نے کب ڈینائی کیا کہ سپائز نہیں ہوتے؟ میں یہ کہتا ہوں جو جرنلسٹ جو کلیم کرے اس کو پلیز لرن ٹو کوسچن ہیم اور ہر کہ بھئی یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے, کوئی فیکچول بیسس اس کی ہے کہ نہیں ہے. اور جو آپ نے کہا کہ جی فیض احمد فیض جو تھے وہ لبرل نہیں تھے, تو مے بی دیٹس یور ویو. لبرل تھے, لیفٹسٹ تھے, جو بھی ہے, مطلب وہ رائٹ ونگ کے نہیں تھے. چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا کہ مجھ پہ یہ انڈائٹمنٹ ہے کہ میں نے رائٹ ونگ کو دگڑا دیا. اور نجم سیٹھی جو ہیں وہ کیا لیفٹسٹ ہیں یا رائٹسٹ ہیں, یہ بھی میری رہنمائی کیجئے گا. کیا رائٹ ونگ صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں؟ کیا لبرل لوگ رائٹ ونگ نہیں ہو سکتے؟ سو دس از بیانڈ می ریئلی. اور ویڈیو جو ہے سوات کی, اس پہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ فیک تھی تو آئی وڈ ناٹ سے اٹ از جینون. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے. ایک نظریے کے ساتھ اتنی مضبوط رسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر حالت میں کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وی شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ, اوپن ٹو کریکشن. اسی طرح سے اگر ہم اپنے صحافیوں کو کوسچن کرنا شروع کریں گے, بلیو می ود ان 6 months the situation will improve. انفارچونیٹلی اس وقت کیا ہے کہ ہم اپنے اخبار نویسوں کے کالم پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. کسی نے کہا جی 150 کریکٹر سے زیادہ نہ ہو, کسی نے کہا جی اگر کرٹیکل ہوگا تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وائی از دیٹ سو؟ کیوں ہم اب ایڈیٹرز پہ, اونرز پہ یہ نہیں پریشر ڈالتے کہ بھئی کمنٹس کا وہاں خانہ اگر بنایا ہے آپ نے اس کو سیریس لیں, کرٹیکل کمنٹس کو بھی وہاں پبلش ہونے دیں. Do not treat our columnists as sacred cows. بہت شکریہ شکیل صاحب.